الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، آج الحمدللہ رمضان مبارک مملکت سعودیہ عربیہ میں رمضان مبارک کا چاند نظر آ گیا ہے۔ حکومت کی طرف سے رمضان مبارک کے آغاز کا چاند کے طلوع کا اعلان ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دعا پڑھ لیں، اللہم احلہ علینا شہر رمضان بالامن والایمان والسلامت والاسلام یا ذا الجلال والاکرام۔ رمضان مبارک کا آغاز ہو چکا ہے 1448 ہجری۔ محترم سامعین، گزشتہ اسباق میں سورہ بقرہ کے مضامین کی چیدہ تفصیل عرض کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، الف لام میم، واللہ اعلم بمرادہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ابتدا جو ہے وہ الف لام میم حروف مقطعات سے ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کی 29 سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں۔ الف لام میم، الف لام را، نون، یاسین، قاف ہا یا عین صاد، طٰہٰ، ایسے مختلف سورتوں کے شروع میں حامیم، عین، سین، قاف۔ اس کے بارے میں مفسرین نے، کیونکہ یہ درس مختصر ہوتا ہے، چند منٹ کا ہوتا ہے، اس میں زیادہ علمی بحث، علمی تفصیل نہیں جا سکتے ہیں، مختصراً اور عام فہم جو تفسیر کا لب لباب ہوتا ہے وہی پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مراد یہ لیا ہے، چونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قرآن کریم کی تفسیر لکھی، تفسیر ابن عباس، ان اللہ اعلم۔ لیکن مفسرین نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ایک رائے ہے کہ ممکن ہے یہ اس سے مراد ہو۔ تو بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ قرآن کریم کے شروع میں یا سورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات ہیں، یہ بھی ایک اعجاز قرآنی ہے۔ یہ حقیقت میں ایک چیلنج ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ کی کتاب کو کلام الہی نہیں مانتے ہیں۔
روایات میں یہ آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کی سرزمین پر مشرکین عرب کے سامنے یہ کلام الہی رکھا، انہوں نے بھی یہ بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں۔ دلیل اور بھی بہت ساری ہیں، یہ بھی ایک دلیل ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، مجھ پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، وہ کلام الہی ہے۔ تو عرب کے بعض شعراء، بعض فلاسفر، بہت زیادہ علم کا دعویٰ کرنے والے مشرکین عرب، انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، یہ کلام انسانی ہے، کلام الہی نہیں ہے، یہ تو ہم بھی بنا سکتے ہیں ایسا کلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک پہلے بڑا چیلنج دیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، فرمایا کہ تمام جن اور انسان اس بات پہ جمع ہو جائیں کہ اس قرآن کریم کی مثل قرآن لاؤ۔ وہ دعوے دار کہاں ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن کلام انسانی ہے؟ تو وہ قرآن کے مثل ایک قرآن لا کے دکھائیں، بنا کے دکھائیں۔ اور جب یہ خاموشی دیکھی، پھر ایک اور چیلنج کیا قرآن کریم نے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم اس بات میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کہ یہ کلام الہی نہیں، کلام انسانی ہے، قرآن کے مقابلہ میں قرآن تو نہیں لا سکے، لیکن ایک سورت کے مقابلہ میں سورت ہی بنا دو، لاؤ نا کوئی سورت بنا کے۔ سورہ بقرہ تو 2.5 پاروں پہ تقریباً یعنی مشتمل ہے، یہ بڑی سورت ہے، کچھ چھوٹی سے چھوٹی سورت لاؤ۔ یہ اسلوب قرآنی کو یہ نہیں سمجھ سکے۔ دیکھو حسن ہے قرآن کریم کا، اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ۔ یہ قرآن کا حسن ہے، یہ قرآن کریم کا حسن۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ یہ قرآن کا حسن ہے۔ وہ فلاسفر، وہ قرآن کریم کو کلام انسانی کہنے والے، یہ اسلوب قرآنی جیسی کوئی ترتیب تو لا کے دکھائیں۔
اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت. یہ اجاز قرآنی وہ شعراء جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ کلام الہی نہیں ہے، لاؤ قرآن کے مقابلہ میں، لاؤ قرآن کے مقابلہ میں قرآن کریم تم نہیں لا سکتے تو پھر سورت کے مقابلہ میں کوئی سورت بنا لو، یا اسلوب قرآنی پر کوئی ایسے کلمات تو بنا کے دکھاؤ. یہ بھی نہیں ہو سکا ہے. پھر حروف مقطعات بھی ایک چیلنج ہے. الف لام میم، بتاؤ ان کا معنی ہی بتا دو. وہ بڑے بڑے علم کا دعویٰ کرنے والے، دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے، اجتماعت الانس والجن، تمام انسان تمام جن جمع ہو جائیں، یہ قرآن کی مثل قرآن نہیں لا سکے ہیں، سورت کی مثل سورت نہیں لا سکے ہیں. یہ جناب حروف مقطعات کا معنی ہی بتا دو. واللہ اعلم بمرادہ، اللہ اور اس کے رسول اس کو جانتے ہیں اور اللہ ہی اس کی مراد کو جانتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. یعنی قرآن کریم سے فائدہ لینے کے لیے انسان کن صفات کا حامل ہونا چاہیے؟ کیسے لوگوں کو فائدہ ملے گا؟ ہدی للمتقین، ہدی یعنی فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے اندر صفات پیدا کی جائیں، پرہیزگاری، اور یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ مجھے ہدایت مل جائے، مجھے اللہ کی طرف سے رہنمائی مل جائے، بلائی اور برائی میں تمیز کرنے والا ہو، اچھائی اور برائی میں امتیاز کرنے والا ہو. وہ اس سے فائدہ لے سکتا ہے، وہ اس سے ہدایت لے سکتا ہے. جو جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، جس طرف چلے اسی طرف چلتے چلے گئے، جس طرف قدم اٹھا اسی طرف نکل گئے، جس طرف لوگوں کا بہاؤ ہوا، لوگوں کا رجحان ہوا، جس طرف لوگ جو ہے چل رہے ہیں اسی طرح چل پڑے. کوئی فکر نہیں، کوئی امتیاز نہیں، کوئی غور نہیں کہ ہمارا راستہ کون سا ہے، ہم کن راستے پہ چل رہے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی ہدایت نہیں ہے. اس کتاب میں اس کو ہی ہدایت ملے گی جو ہدایت کا طلبگار ہو، ہدایت کا طلبگار ہو. ہدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، یعنی متقین کے لیے ہدایت ہے. اس میں جو تقوی اختیار کرے گا، جو اس راستے پر چلنے کی فکر کرے گا اور اپنے اندر خواہش پیدا کرے گا، اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرے گا، اپنے اندر جو ہے اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے فکر مند ہوگا، اس کے لیے یہ ہدایت کے راستے کھولے گی اور اس کے لیے اللہ رب العالمین راستوں کو ہموار فرما دیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا احمد وعلی آل سیدنا مولانا احمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہم احلہ علینا شہر رمضان بالامن والایمان
والسلامة والإسلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين والمسلمات. اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك يغادر سقما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. الہ العالمین، رمضان مبارک کی مبارک گھڑیاں شروع ہو گئی ہیں. اے اللہ ان مبارک گھڑیوں کا تجھے واسطہ. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت اہمیت بیان فرمائی ہے کہ تیری رحمتوں کے سمندر جو ہے بہہ جاتے ہیں. اے اللہ یقیناً تو وہی اللہ ہے جو رحیم و کریم ہے. اور یہ مدینہ طیبہ کی نسبت سے اے اللہ ہم اس رحمتوں والے شہر میں بیٹھ کر تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اے اللہ پوری امت کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں. اے اللہ پوری امت اس وقت تجھ سے مانگ رہی ہے. اے اللہ پوری امت تجھ سے معافی مانگ رہی ہے. تو مان جاتا ہے، جلدی مان جاتا ہے. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہم سے یہ بلا کو اٹھا لے. اے اللہ بلا کو اٹھا لے. اے اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما دے. پوری دنیا کی معیشت کا پہیہ اے اللہ چلا دے. اے اللہ پوری دنیا کی رونقوں کو بحال فرما دے. اپنے گھروں کی رونقوں کو بحال فرما دے. حرمین شریفین کو آباد فرما دے. اے اللہ مملکت اسلامیہ سعودی عربیہ کی تمام رونقوں کو دوبالا فرما دے. اپنی رحمتیں اے اللہ اپنی رحمتوں سے نواز دے. اے اللہ یقیناً تیرے وعدے ہیں اس رمضان مبارک کی نسبت سے. اے اللہ جو تو نے وعدے کیے ہوئے ہیں اے اللہ انت حق وقولک حق. اللہ انت حق وقولک حق. اے اللہ تو اپنی بات کے مطابق اس رحمت والے مہینے کی نسبت سے ہمیں معاف فرما اور ہمارے فوت شدگان کی بخشش فرما. جو بیمار ہیں شفا عطا فرما. جو پریشان ہے پریشانیوں کو دور فرما. جو تنگ دست ہے رزق کی تنگی سے محفوظ فرما. جو مقروض ہے اے اللہ قرض ادا کرنے کے اسباب مہیا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، شیئر کیا کریں اور کمنٹس میں مشورہ بھی دیا کریں اور لائک کیا کریں. آپ کی تعاون سے یہ ہمارا چینل جب دوسرے لوگوں تک جائے گا یہ صدقہ جاریہ ہے. جتنے لوگوں پاس یہ دعوت جائے گی دین کی فکر کی کہ انسان میں فکر پیدا ہو جائے کہ ہم نے ہدایت کا راستہ اختیار کرنا ہے اور اللہ سے مانگے گا. یہ دعا پتہ نہیں کس کی آمین سے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں. پتہ نہیں کس کی جو ہے آمین پر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اس کی آمین کو قبول کر لے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.